बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौम बनी इसराइल को बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? कौम बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की इब्तदा कैसे हुई? किन किन अंबिया कराम के ज़माने में इस कौम ने क्या क्या उतार चढ़ाव देखे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर क्या क्या इनामात नाजिल किए और फिर क्यों ये कौम अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गई? इन तमाम सवालों के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे और आज हम आपको बनी इसराइल की मुकम्मल तारीख मुस्तनद हवालों की रोशनी में बताएंगे। इन अल्लाह के निहायत ही बरगज़ीदा और उलुल अज़्म पैगंबरों में से एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में बहुत बरकतें अता फरमाईं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में पै दर पै नबी और रसूल भेजे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फिर दो बेटे इस्माईल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम थे। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनका दूसरा नाम इसराइल था। इन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे और नबूवत का मनसब भी उन्हीं को अता किया गया था। याकूब अलैहिस्सलाम के इन्हीं 12 बेटों से आगे नस्ल चली और 12 कबीले बने। इन 12 कबीलों को बनी इसराइल कहा जाता है। नाज़रीन, बनी इसराइल की तारीख का आगाज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से होता है। ये दास्तान हज़रत यूसुफ बहुत ही दिलचस्प और नाकाबिले यकीन दास्तान है। इसी वजह से कुरान ने इसे अहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन दास्तान करार दिया है। नाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ अर्ज़ फ़िलिस्तीन के इलाके किनान में रहते थे और अपने लोगों में खिदमत नबूवत को बरसों अंजाम देते रहे। यूँ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, लेकिन बिन्यामीन के अलावा बाकी सब सोतेले थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा राहील आपके छोटे भाई बिन्यामीन के पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न जमाल में लासानी थे। वालिद को दूसरे बेटों के मुकाबले उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मोहब्बत की एक वजह यह भी थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूर नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही में एक ख्वाब देखते हैं कि 11 सितारे, सूरज और चाँद सब मिलकर उन्हें सजदा कर रहे हैं। फिर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब अपने अब्बाजान को बताया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होगा। इसलिए उन्हें डर हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सोतेले भाई उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर कहीं उनसे हसद न करने लग जाएं। इसीलिए उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना। लेकिन खुदा की शान ऐसा हुआ कि किसी तरह उन्हें इस ख्वाब का पता चल गया। लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें किसी तौर पर गवारा न हुआ कि उनका सुतेला छोटा भाई मर्तबे में उनसे आगे बढ़ जाए। लिहाजा उन सब ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से दूर रखने का फैसला कर लिया। चुनांचे सुतेले भाइयों के इस हसद के नतीजे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए। इन सुतेले भाइयों ने मिलकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। नाज़रीन, भाइयों के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरते हुए एक काफले वालों को मिल गए। इसी तरह करते करते बाजार मिस्र में मिस्र के बादशाह के लिए बतौर गुलाम फरोख्त हुए। फिर वहीं पले बड़े और जवान हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दौरान मुख्तलिफ आजमाइशों और तरह तरह की तकालीफ से गुजरे। एक झूठे इल्ज़ाम में कई साल जेल काटी। जेल से रिहाई के बाद अल्लाह की कुदरत से बादशाह मिस्र के ख़ास आदमी बन गए। इसी तरह यूँ आप मिस्र के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। आप पूरे मिस्र में जगह जगह जाते और गरीबों की दाद रसी करते। नाज़रीन, फिर कुछ सालों बाद एक ऐसा वक्त आया कि मिस्र और इसके इर्द गिर्द का इलाका शदीद कहत साली का शिकार हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुशहाली के सालों में अपने इल्म और हिकमत की बिना पर बहुत सा गल्ला ज़ख़ीरा कर रखा था। हर तरफ कहत साली की वजह से परेशानी थी, तो हर तरफ के लोग गल्ले और अनाज के लिए मिस्र का रुख करने लगे। चुनांचे इसी कहत साली से मजबूर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी मिस्र आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से अनाज लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको पहचान गए, लेकिन उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना सारा किस्सा अपने भाइयों को सुनाया तो वो बहुत हैरान हुए और बहुत शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया। नाज़रीन, बादशाह इससे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे और उसने उमूर सल्तनत आपके सपुर्द कर दिए थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सारे घर वालों को मिस्र बुलाया। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने मिस्र ही में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली
اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب یعقوب علیہ السلام کنعان سے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آئے تو آپ کے کل خاندان کی تعداد 93 تھی، لیکن یہ تعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بڑھ کر 6,70,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کنعان کے ریگستان سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں اس لیے آباد کیا تھا کہ اللہ کے دین اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیم عام کر کے مصر کے قبطیوں کو جو پہلے سے وہاں آباد تھے دین ابراہیمی کی جانب دعوت دیں گے اور مصر بت پرستی کی لعنت سے پاک ہوگا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر خود اخلاقی کمزوری کا شکار ہو گئی، چنانچہ بنی اسرائیل مصر میں عام شہری بن کر رہنے لگے۔ پھر بجائے اس کے یہ قبطیوں پر حکومت کرتے، خود قبطی ان پر حکومت کرنے لگے۔ لیکن بنی اسرائیل کو ان تمام اخلاقی کمزوریوں کے باوجود بھی ایمان کی دولت حاصل تھی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک بنی اسرائیل سب سے زیادہ بہتر جماعت تھی۔ ناظرین، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیلی قوم مصر کے فرعونوں کی غلام بن چکی تھی۔ ان کے فرعون کے ہاتھوں غلام بننے کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ بادشاہ اور اس کے چیلے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے، اور پھر 400 سال تک یہ قوم فرعون کی غلامی میں رہی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں آزادی دلائی۔ ناظرین، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ جیسے ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی فرعونیوں کی جماعت کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی۔ یہ خبر پہلے سے فرعون مصر کو اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس طرح فرعون اور اس کے ماتحتوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو مار ڈالا، لیکن جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے اسے کون مار سکتا ہے؟ ناظرین، جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا اور اس کے قتل کے در پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پہنچا دیا۔ فرعون ہی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا۔ ناظرین، فرعون اتنا سرکش ہو گیا تھا کہ آخرکار اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے سجدہ کرانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کو اسلام کی دعوت دیں، لیکن وہ نہ مانا، بلکہ برابر موسیٰ علیہ السلام کو ڈراتا دھمکاتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل اس غلامی سے تنگ آ چکے تھے، طویل عرصے سے اپنے آبائی ملک کنعان جانے کے خواہش مند تھے، لیکن فرعونی حکومت نہ صرف انہیں جانے نہیں دیتی تھی بلکہ 400 سال سے یہ سب اس کی قید میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں آئے تو آپ نے اس سے 2 باتیں کی، ایک تو یہ کہ اسلام قبول کر لے اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ فرعون نے دونوں باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے معجزے کے جواب میں جادوگری کے مقابلے کا اعلان کر دیا، لیکن اس مقابلے میں اس کے تمام جادوگر شکست کھا گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، اس واقعے نے فرعون کو پاگل کر دیا تھا۔ اس نے سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں شہید کر دیا اور ایک بار پھر بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اس نے نومولود بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا۔ اب جادوگروں کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کا نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل اس نئے ظلم و ستم سے سخت پریشان تھے، چنانچہ وہ اپنی شکایت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بولے، اے موسیٰ، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے،
آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور ان کی جگہ تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا اور یہ ساری زمینیں تمہاری ہو جائیں گی۔ ناظرین، فرعون اور اس کے چیلے غرور و تکبر میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ یہ لوگ ایمان لانے کو بالکل تیار نہ تھے، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور فرمایا کہ فرعون تمہارا پیچھا کرے گا تو گھبرانا نہیں۔ صبح جب فرعون کو اس کی اطلاع ملی تو وہ سخت غضبناک ہوا اور ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں پاگلوں کی طرح نکل کھڑا ہوا اور جلد ہی بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر نے جب فرعون کی فوج کو دیکھا تو گھبرا اٹھے۔ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ اب دوبارہ پھر فرعون اور اس کی قوم کی غلامی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی آنے پر اپنی لاٹھی دریا پر ماری، بس خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسی وقت دریا پھٹ گیا اور پانی کا ایک حصہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریا پار کر گئے اور ان کو نجات مل گئی۔ لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں آیا تو اللہ کے حکم سے دریا کی لہریں مل گئیں اور اس طرح فرعون اور اس کے ماتحت اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ناظرین، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کا وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں انہوں نے اپنے ہی انبیاء کرام اور رسولوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت سے سرکشی اور بغاوت کی، جس کے سبب یہ انعام یافتہ قوم اللہ کی نظر میں دھتکاری ہوئی قوم بن گئی۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر تنگ کیا۔ قوم کے لوگ ہر وقت جاہلانہ فرمائشیں کرتے تھے۔ ناظرین، بنی اسرائیل جیسے ہی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو ایک قبیلے سے گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھا۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ ایسا پسند آیا کہ جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک باطل خدا کے بنانے کی فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جسے سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سن کر نہایت حیرت ہوئی، غصہ بھی آیا اور بہت زیادہ دکھ بھی ہوا۔ فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقے تم پسند کر رہے ہو یہ سب باطل کے پیروکار ہیں، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے افضل لوگ وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جس رب العالمین نے تمہیں فرعونی عذاب سے نجات دی، آج تم اس کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے توبہ کرو۔ ناظرین، فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جو کہ خود بھی نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 دن مزید اور بڑھا دیے۔ اسرائیلی قوم کی جلد بازی اور الٹی چال پہلے سے معروف تھی، چنانچہ اب ان میں بے چینی بڑھنے لگی، جس سے فائدہ اٹھا کر لشکر میں موجود ایک شخص سامری نے گائے کے بچڑے کا ایک مجسمہ بنا ڈالا۔ یہ شخص بڑا زبردست شوبدے باز تھا اور سامری جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ قوم نے خدا سمجھ کر اس بچڑے کی پرستی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو غصے اور رنج سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر نہایت رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ ناظرین، ان میں سے بعض لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور بعض نے نہیں، چنانچہ جو شرک کے مرتکب ہوئے تھے انہیں قتل کر دیا گیا اور اس طرح بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔
नाज़रीन, ये बछड़े का किस्सा खत्म हुए थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि कौम यहूद ने एक और शोशा छोड़ दिया। वो ये कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ कोहे तूर से लाई हुई तौरात की तख्तियां पढ़कर सुनाई तो कौम ने एक नया सवाल उठा दिया। वो बोले, ए मूसा, हमें ये कैसे मालूम होगा कि ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं? अगर अल्लाह ताला हमसे खुद कहते तो हम यकीन कर लें। चुनांचे इस फरमाइश पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम में से 70 अफराद चुने और वक्त मुकर्ररा पर उन्हें कोहे तूर ले गए। उन्होंने अल्लाह ताला का कलाम सुना तो कहने लगे कि खुदा जाने कौन बोल रहा है, हम तो उस वक्त यकीन करेंगे जब अल्लाह ताला को अपनी आंख से देख लेंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस गुस्ताखी की सजा इस तरह दी कि जमीन में शदीद ज़लज़ले के साथ आसमान से ऐसी बिजली कड़की कि सब के सब हलाक हो गए। ये सूरत हाल देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत गिड़गिड़ा कर अपने रब से उनकी खताओं को माफ कर देने की इल्तिजा की। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत वो लोग जिंदा होकर खड़े हो गए। ये 70 अफराद अपनी कौम में वापस आ गए और उन्होंने गवाही दी कि ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं। नाज़रीन, 400 साल तक कौम फिरौन के साथ रहने से उनकी बहुत सी बुराइयां बनी इसराइली कौम के मिजाजों का हिस्सा बनकर उनकी आदत में शामिल हो चुकी थीं। चुनांचे उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस किताब पर अमल नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं। उनके इनकार पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कोहे तूर को उठाकर उनके सरों के ऊपर हवा में मुअल्लक कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम या तो ये अहकामात कबूल कर लो वरना पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे। लिहाजा मजबूरन उन्हें मानना पड़ा। नाज़रीन, बनी इसराइल के मूरे से आला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र पर हुकूमत के ज़माने में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों के साथ मिस्र में जाकर आबाद हो गए थे और फिर 400 साल तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र ही में रही, जहां फिरौन और उसकी कौम उन्हें गुलाम बनाकर जुल्म सितम के पहाड़ ढाया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी जानिब भेजा जो उन्हें मिस्र से निकाल कर ले गए। कोहे तूर पर तौरात के नुज़ूल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मरतबा फिर बैतुल मुक़द्दस में आबाद होने का अज़्म किया। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस पर उस जमाने में इमालिका की हुकूमत थी जो एक टेरी, बहादुर और जंगजू कौम थी। चुनांचे अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्जे के लिए इमालिका से जिहाद जरूरी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें नुसरत इलाही की बशारत सुनाते हुए यकीन दिलाया कि वो जैसे ही बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होंगे अल्लाह ताला उन्हें फतह और नुसरत से सरफराज फरमाएगा। लेकिन ये नाफरमान, सरकश और डरपोक कौम बैतुल मुक़द्दस पर काबिज कौम इमालिका की बहादुरी की शोहरत से इस कदर मरूब थी कि पहले ही मरहले में हिम्मत हार बैठी और अल्लाह की जानिब से फतह के वादे के बावजूद अपने नबी के एहसानात फरामोश करके इमालिका से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर लेना वरना फिर नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे, मूसा, वहाँ तो बड़े ताकतवर और सरकश लोग रहते हैं, जब तक वो उस सरजमीन से न निकल जाएंगे हम वहाँ हरगिज नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो हम बखुशी चले जाएंगे। नाज़रीन, उनमें से 2 खुदा तरस लोगों ने कहा कि तुम उनके पास दरवाजे तक तो पहुंच जाओ, दरवाजे में कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे और तुम अगर मोमिन हो तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। नाज़रीन, जब उन्हें मजीद कायल करने की कोशिश की गई तो बोले, ए मूसा, जब तक वो वहाँ हैं तब तक हम हरगिज वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा परवरदिगार ही जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। बनी इसराइल की इस सख्त तरीन सरकशी और गुस्ताखी पर मबनी जवाब से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निहायत रंजीदा हुए और बारगाह इलाही में इल्तिजा की, या अल्लाह, मुझे तो अपने और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और पर कोई इख्तियार नहीं, बस तू हम में और इन नाफरमानों में जुदाई कर दे। अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब नबी की फरियाद सुनी तो फरमाया, ए मूसा, अब वो अर्ज़ मुक़द्दस इन पर 40 साल तक के लिए हराम कर दिया गया है। ये सरकश खाना बदोशी में इधर उधर सरगर्दां फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासिकों के लिए गमगीन न होना। नाज़रीन, वादी तीह मिस्र और शाम के दरमियान 10 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक मैदान है। रिवायत है कि ये लोग अपने वतन मिस्र जाने के लिए दिन भर सफर करते, लेकिन जब सुबह होती तो ये देखकर परेशान हो जाते कि जहां से चले थे वापस उसी जगह पर खड़े हैं। इसी तरह 40 साल तक ये लोग उस मैदान में भटकते रहे। वादी थी एक खुला मैदान था जहां धूप की तपिश समेत सर्दियों गर्मी से बचने की कोई चीज भी मैसर न थी। खाने पीने के लिए कुछ न था, न ही पहनने के लिए लिबास मौजूद था।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम के साथ थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं की। चुनांचे उनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने इस चटियल मैदान में भी उस नाफरमान कौम के लिए ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कर दी। बनी इसराइल ने धूप की शिकायत की, अल्लाह ताला ने उन पर बादल का साया कर दिया। वो जहाँ जाते साया साथ होता। भूख का तकाजा हुआ तो मन्नो सलवा नाजिल फरमा दिया। पानी की हाजत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को हुक्म दिया कि पत्थर पर लाठी मारो। चुनांचे 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे फूट पड़े। रात के अंधेरे की शिकायत की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नाशुकरों पर गैब से रोशनी का बंदोबस्त भी फरमा दिया। लिबास की ज़रूरत हुई तो ये सूरत कर दी कि कपड़े ना मैले हों और ना फटें, और बच्चों के बदन के कपड़े उनका कद बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहें। नाज़रीन, कौम यहूद पर जिस कदर इनामात और इकरामात होते थे, इसी कदर वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करते थे। उनको वादी तीह में भटकते हुए 40 साल गुजर चुके थे। इस अरसे में बहुत से लोग मर खप गए थे। अब उनकी तरफ से एक नया मुतालबा सामने आया। इरशाद बारी ताला है, और जब तुमने कहा ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज सब्र न हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज अता करे। उनसे कहा गया कि क्या तुम उम्दा चीज़ें छोड़कर उनके बदले घटिया चीज़ें चाहते हो? हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से उन पर मुफ्त में बिला मुशक्कत खाना मन्नो सलवा की सूरत में उतरता था और उन्हें कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने फिर भी नाशुक्री की और अल्लाह ने इस नाशुक्री और नाफरमानी के बदले जिल्लत व मोहताजी उनके मुकद्दर में लिख दी और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब में गिरफ्तार हो गए। नाज़रीन, अभी वादी तीह की सज़ा की मुद्दत पूरी भी न हुई थी कि पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और फिर उनके 2 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल से कबल अपने खादम खास हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को अपना जानिशीन और खलीफा मुकर्रर फरमा गए। अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्हें नबूवत भी अता की गई थी। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास था कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अर्ज़ मुक़द्दस को कुफ़ार से आज़ाद करवाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। चुनांचे उन्होंने बनी इसराइल की नौजवान नस्ल को लड़ाई और जंग के फ़न की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। और फिर जल्द ही वो दिन भी आ गया कि जब उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से ज़ायद अफराद को लेकर जिहाद के लिए निकले। तवील और सख्त तरीन जंग के बाद उन्हें शानदार कामयाबी नसीब हुई और अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक किनान, फ़लस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका बनी इसराइल के हवाले कर दिया। नाज़रीन, अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह तहरीर करते हैं कि इस जंग में बेशुमार मालो दौलत बनी इसराइल के हाथ आया। कौम इमालिका के 12,000 मर्दों और औरतों को तहे तेग किया गया और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया। नाज़रीन, जिहाद में कामयाबी के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने सरजमीन फ़लस्तीन को बनी इसराइल के कबीलों में तकसीम कर दिया था ताकि ये लोग आपस में अमन व सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर करते रहें। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र तक उन 12 कबीलों की निगरानी और इस्लाह हाल में मसरूफ़ रहे। आपने ख़ानदानों और कबीलों में सरदार मुकर्रर किए और हर कबीले में मामलात और फैसलों के लिए काजियों को नामज़द किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम 27 साल तक हयात रहे और 127 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद तकरीबन 350 साल तक ये निज़ाम यूं ही चलता रहा। इस तमाम अरसे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत से अंबिया मबूस फरमाए जो उन्हें वाज़ो नसीहत करते रहे, लेकिन वो दोबारा अपनी पुरानी डगर पर आ गए। दीन से इन्हिराफ करके तरह तरह की बिदात और रस्में ईजाद कर लीं। तौरात में अपनी मर्जी से तब्दीली करके बुतों की पूजा को अपने लिए जायज़ करार दे दिया। नाज़रीन, बनी इसराइल की कौम दूसरी कौमों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नवाजी गई थी और अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतों से उनको माला माल किया था, लेकिन वो मुसलसल नस्ल दर नस्ल नाशुक्री करते रहे। चुनांचे अल्लाह ताला कौम यहूद से सख्त नाराज़ हुए। उनमें नबूवत का सिलसिला मुनक़ते करके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। कभी उन पर इमालिका काबिज हो जाते, कभी फ़लस्तीन के बद्दू हमला आवर होते, कभी उनमें खुद आपस ही में खुरेज जंगें शुरू हो जाती। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन पर बहीरे रोम की वादियों में कौम इमालिका के एक जालिम व जाबिर हुक्मरान जालूत को मुसल्लत कर दिया। नाज़रीन, इस सफ़ाक बादशाह ने बनी इसराइल के तमाम सरकर्दा अफराद को कत्ल कर डाला और एक बड़ी तादाद को गुलाम बनाकर साथ ले गया। बनी इसराइल के लिए बड़ा नाजुक दौर था। कौम में न कोई नबी था, न सरदार या अमीर। खानदान नबूवत में से एक हामिला खातून बची थी जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम शमूएल रखा गया। नाज़रीन, शमूएल जरा बड़े हुए
تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ جلد ہی تورات کے بہت بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔ بنی اسرائیل کے لیے ایک طویل عرصے بعد حضرت شموئیل کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے کہا، ممکن ہے کہ جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو، لیکن انہوں نے عہد کیا کہ ہم ضرور جہاد کریں گے۔ چنانچہ جہاد فرض ہو گیا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے باقی سب پھر گئے۔ اس فرمائش اور مطالبے کے نتیجے میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایک غریب مسکین سپاہی ہے، وہ ہم پر کیسے حکومت کر سکتا ہے؟ نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو مقرر فرمایا ہے، وہ اس لیے کہ سرداری اور سربراہی کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جو طالوت میں تم سب سے زیادہ ہے۔ ناظرین، دراصل حضرت طالوت علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اب حضرت طالوت بادشاہ مقرر کر دیے گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی قوم کی بری حالت کی وجہ سے بنی اسرائیل خاموش ہو گئے۔ اب حضرت طالوت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جالوت تھا، چنانچہ انہوں نے جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، حضرت طالوت بنی اسرائیل کی نافرمانی، عہد شکنی اور منافقت سے واقف تھے۔ چنانچہ جب وہ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر نہر اردن کے کنارے پہنچے تو قوم سے فرمایا کہ جو شخص اس نہر سے سیراب ہو کر پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا، اگر کوئی چلو بھر پانی پی لے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جب یہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند افراد کے علاوہ سب نے خوب پانی پی لیا۔ حضرت طالوت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں، لیکن انہی میں سے ایک چھوٹی جماعت نے جہاد کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت طالوت کے لشکر کی تعداد بھی 313 تھی، جو کہ اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ حضرت طالوت نے اپنے ثابت قدم رہنے اور دشمن پر غالب آنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی۔ ناظرین، اس جہاد میں حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کم سن تھے اور ایک سپاہی کے طور پر جہاد کر رہے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے نوعمر ہونے کی وجہ سے انہیں اسلحہ نہیں دیا گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی غلیل کے ساتھ جنگ میں شریک تھے، اور پھر اسی نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر نے جالوت کے متکبر سر کو پاش پاش کر دیا۔ ناظرین، جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور طاغوتی طاقت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ ناظرین، حضرت طالوت نے داؤد علیہ السلام کی ذہانت و شجاعت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی میکال کی شادی ان سے کر دی اور حکومت میں بھی انہیں حصے دار بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرما دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، مشرقی اردن اور فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے حضرت داؤد علیہ السلام کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ یوں ایک غریب چرواہا دنیا کا عظیم بادشاہ بن گیا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی صورتیں مسخ ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ ناظرین، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے اپنی فطرت و عادت سے مجبور ہو کر حکم الہی کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں مسخ کر دیں۔ ناظرین، اس مقام پر بنی اسرائیل میں دو جماعتیں بن چکی تھیں۔ ایک وہ لوگ تھے جو حکم عدولی کرتے اور کھلم کھلا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر نافرمانی کے مرتکب ہوتے، اور دوسری جماعت علماء و صلحاء کی تھی جو انہیں اس کام سے روکتے تھے۔ یہاں تک کہ بستی بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور آپس کے باہمی تعلقات بھی منقطع ہو گئے تھے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ نافرمانوں کی بستی میں مکمل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو ان سب کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے توریت موجود تھی، لیکن حالات و واقعات اور زمانے کے تغیرات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول فرمایا۔ زبور اللہ کی حمد سے معمور تھی
اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت لہجہ اور مسحور کر دینے والی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ جانور اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے۔ اس لیے آج تک لہن داؤدی ضرب المثل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی کمان سنبھالی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بے نظیر بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عظیم بادشاہت سے نوازا تھا جو ان سے پہلے نہ کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ انسانوں کے علاوہ جنات، شیاطین، چرند پرند، حیوانات اور ہوا سمیت دنیا کی ہر شے ان کی فرما بردار تھی اور ان کے اشاروں پر چلتی تھی۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے 13 سال کی عمر میں سلطنت سنبھالی اور 40 سال حکومت کرنے کے بعد 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کے عروج کا دور تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد قوم بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر انتشار کا شکار ہو گئی اور بنی اسرائیل کی سلطنت 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ یہودا یا یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا موجودہ نابلس کا علاقہ تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمراں تھا اس کا نام بائبل میں اخی اب بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بال نامی بت کی پرستار تھی اور اس نے بال کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اور یہودیوں کی بال نامی پتھر کے بت کی پوجا پر ملامت کی تو اس کے نتیجے میں بادشاہ اور اس کی بیوی حضرت الیاس کے دشمن ہو گئے اور انہیں طویل عرصے تک ایک دور افتادہ غار میں روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ السلام ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخی اب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں، تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اسی طرح بادشاہ کی بیوی ایزبل بھی حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے الٹی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے عزائم کا پتہ چلا تو آپ روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین، چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ ناظرین، اس کے بعد مملکت یہودیہ کی جانب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کی ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک و پارسا انسان ہیں اور عوام میں بڑی عزت ہے۔ لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس
حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کے ہیجان خیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، ماں کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بعد یہودی ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی قتل کے در پہ ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھاگ کر ایک باغ میں پہنچے اور ایک درخت کے تنے کے خلا میں پناہ لی۔ بادشاہ کے آدمیوں نے اس درخت کو حضرت زکریا علیہ السلام سمیت آرے سے چیر دیا اور اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہونے کے ساتھ سب سے بڑا جرم ان کا اپنے نبیوں کو قتل کرنا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ ناظرین، بنی اسرائیل کے ان جرائم کی بنا پر اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں، اخلاقی گراوٹ اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ وہ اپنی ان بری حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ شدید عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود ان کی بدعمالیاں اور کفر بڑھتا چلا گیا، تو قوم امالکہ کے ایک ظالم و سفاک بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ مجوسی بادشاہ بابل سے بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح رستے کی حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھا اور مختصر سے وقت میں پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ توریت کے مطابق 40,000 علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ توریت کے ایک بھی عالم کو زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ بخت نصر نے 80,000 یہودیوں کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کی صورت میں ہنکا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر کے حکم پر اس کے خونخوار سپاہیوں نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام تر باقیات اور نشانیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بیت المقدس سے ملحق لاکھوں کی تعداد میں نادر و نایاب کتب نظر آتش کر دیں، حتیٰ کہ تابوت سکینہ سمیت توریت کے اصل نسخے تک غائب کر دیے گئے۔ ناظرین، بخت نصر جن ہزاروں اسرائیلیوں کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ اس وقت تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا اور چونکہ آپ نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا اور حیران ہوئے اور ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور اس طرح یہ عقیدہ گھڑ کر راستے سے بھٹک گئے۔ ناظرین، یہودیوں کو جب دوبارہ اطمینان و آسودگی حاصل ہو گئی تو دوبارہ بدکاری اور بدعمالی میں مصروف ہو گئے، تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا برسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 170 سال قبل انطاکیہ کے بادشاہ نے بیت المقدس پر چڑھائی کے دوران 40,000 یہودیوں کو قتل کر دیا، 40,000 کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور بیت المقدس کی بھی بہت بے حرمتی کی۔ تاہم مسجد کی عمارت بچ گئی، لیکن پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت قائم ہو گئی
انہوں نے مسجد کو پھر سے تعمیر کیا اور اس کے 8 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے کافر حکمراں مقرر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے کفر اختیار کیا اور آپ علیہ السلام کے شدید مخالف ہو گئے۔ ناظرین، یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے اور حکمراں نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں شہید ہونے سے بچانے کے لیے 5 وعدے فرمائے، جن کا ذکر سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 55 میں موجود ہے۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف اٹھا لے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی سازش کو ناکام بنا دیا اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ ناظرین، ہوا یوں کہ وہ آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے گھر کے اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر چلے گئے اور یہودیوں نے اپنے اس آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں بہت جلد اسلامی تاریخ سے متعلق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔